میں آپ کو ایک ایسی خاتون کی سٹوری سنانا چاہتی ہوں جو آزاد نہیں تھی، غلام تھی۔ غلامی کی زندگی آزادی کی زندگی سے کتنی مختلف ہوتی ہے، کیونکہ غلام اپنے ڈیسیژنز نہیں کر سکتا، اس کی مرضی نہیں ہوتی۔ یہ بات کتنی تکلیف دیتی ہے ہمیں کہ ہمیں کوئی اسپیس نہ دے۔ وہ غلام تھی لیکن ان کی مالکن نے انہیں آزاد کر دیا۔ میں اپنی ماں، ہم سب کی ماں ہے وہ، حضرت ہاجرہ کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جب مالکن نے انہیں آزاد کیا، ان کے سیدہ سارہ کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ گئیں۔ ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر انہیں مکہ کی بیاب و گیا زمین میں چھوڑ دیا گیا۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کا موبائل بھی نہ ہو، آپ کے پاس آپ کی کوئی ڈیوائس نہ ہو، آپ کسی صحرا میں اکیلے رہ جائیں، آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، آپ کے پاس کوئی روپیہ نہ ہو، آپ کسی سے کنیکٹڈ نہ رہ سکتے ہوں، آپ کے لیے وقت گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا نا۔ لیکن سیدہ ہاجرہ نے ایک چیلنج لیا تھا، جانتے ہیں کب؟ وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں گئی تھی، اسی لیے انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا تھا مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ سیدہ ہاجرہ نے جب یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی سر ہلا دیا۔ سیدہ ہاجرہ نے کیسے چیلنج لیا؟ انہوں نے کہا لا یضیعن اللہ ابدا، کہ پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے، میں کہا ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اکیلی خاتون ہے اپنے بچے کے ساتھ، شکایتی مزاج نہیں ہے۔ پانی ختم ہو گیا، تدبیر اختیار کی، صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ کوئی ہے جانتی تھی، کبھی کوئی نظر نہیں آیا، پرندہ بھی نظر نہیں آیا، کوئی ہے، ہو کا عالم تھا، جواب کہاں سے آتا؟ لیکن شکایت نہیں کی، گھبرائی نہیں، کیونکہ انہوں نے چیلنج ایکسپٹ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں سے بھاگی، مروہ پہ پہنچی، مروہ پہ پہنچ کے پھر انہوں نے کہا کوئی ہے، کوئی آواز نہیں آئی، مایوس نہیں ہوئی، اپنے شوہر کے بارے میں برا نہیں سوچا کہ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے چلے گئے، بھاگتی بھاگتی صفا پہ گئیں، پھر بھی تدبیر اختیار کیے، اگرچہ ارد گرد کوئی اسباب نہیں تھے۔ ہمارے لیے ہماری ماں کی کہانی میں کتنی بڑی عبرت، کتنا بڑا سبق ہے۔ آپ سولوشن دیکھنا چاہتے ہیں، وہ رب آپ کو سولوشن دے گا انشاءاللہ۔ کبھی گھبرانا نہیں ہے، کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا، کبھی حالات کی طرف نہیں دیکھنا۔ تو سیدہ ہاجرہ صفا پہ پہنچی، پھر کہا کوئی ہے، پھر پانی نہیں ملا، کوئی ملا بھی نہیں، پھر بھاگتی بھاگتی مروہ پہ گئیں، یہ چوتھی بار ہے، پوچھتی ہے کوئی ہے، پھر بھی نہیں گھبرائیں۔ چیلنج ایسا ہے، یقین دل کو ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس صحرا میں ہمیں ہمارا رب اس لیے نہیں لے کے آیا کہ پیاسا مار دے۔ واپس دوبارہ صفا پہ آ گئی، پھر کہا کوئی ہے، یوں ہی 7ویں چکر پر مروہ پہ تھی اور کہا کوئی ہے۔ اچانک پانی کے گرنے کی آواز آئی، پانی کے چلنے کی آواز کانوں نے سنی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سامنے دیکھا تو جہاں بچے کو لٹا کر آئی تھی وہاں پانی بہ رہا۔ بھاگتے بھاگتے جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں پہنچی، جہاں بیر زمزم ہے وہاں پہنچی، اور
دیکھا کہ پانی بہہ رہا ہے، اس پانی کو تھوڑا سمیٹنے لگے کہ یہ ٹھہر جائے. انسان تو انسان ہی ہے نا. اب سوچئے توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کتنی بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا، جو اس پر اعتماد کرے کبھی اسے ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں صحرا میں پانی پلایا. اگر ہم یہاں تک سٹوری کو چھوڑ دیں تو بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھی اپنی ماں کا پانی پیا ہے. زمزم پیا کسی نے؟ کتنے لوگوں نے زمزم پیا ہے؟ الحمدللہ. دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں کسی مسلمان نے زمزم نہ پی رکھا. ہر کسی کو وہ پانی پہنچتا ہے. سوچیں آج بھی وہاں کے بارے میں تحقیقات ہوتی ہیں کہ مکہ کے نیچے تو پانی ہی نہیں ہے. پانی کہاں سے آتا ہے؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ پانی بنانے والے نے جیسے چاہا کل پانی بھیجا، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. اور اب سوچیں جتنے لوگ وہاں جاتے ہیں لاکھوں ٹن پانی نکلتا ہے وہاں سے، لاکھوں لیٹر پانی عمرے پہ جانے والے، حج پہ جانے والے واپس بھی لے کے آتے ہیں، وہاں جا کے پیتے ہیں، نہاتے ہیں. سوچیں اتنا تو دریاؤں کا پانی بھی ختم ہو جائے، جتنا پانی انسان پی جائے. وہاں کا پانی کس طرح سے سب کو سیراب کر رہا ہے، ہر ایک کو یہ بتا رہا ہے اللہ پر توکل کرنے والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ پر بیلیو کر لیں، اس پر اعتماد کر لیں، اس سے محبت کر لیں، اس سے امید باندھ لیں، اسی کا خوف دل میں رکھیں. آپ اس سے محبت کر لیں گے نا، وہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ چیلنج لیں گے نا اس پر اعتماد کر کے، وہ آپ کے چیلنج میں آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کو ثبات عطا کرے گا، وہ آپ کو آگے بڑھائے گا، آپ کے لیے راستے اوپن کرے گا. مجھے شیخ ابو بکر جابر الجزائری کی بات بہت اچھی لگتی ہے. وہ اپنی کتاب حاذ الحبیب محمد یا محب، کتاب کا نام اتنا پیارا تھا. میں نے اسے مدینہ میں دیکھا پہلی دفعہ، حاذ الحبیب محمد یا محب. میں نے کتاب اٹھائی، میں نے دیکھا اور میں پڑھتی چلی گئی. عربی زبان میں تھی، اتنی خوبصورتی، اتنی پیاری کتاب. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ اس سے نفع نہ اٹھائیں. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا شیخ کے پاس چلے جائیں، ان سے اجازت لے لیں، کیا ہم اسے اپنی زبان میں منتقل کر سکتے ہیں. شیخ نے اس کی اجازت دی. ویل چیئر پہ تھے، کہنے لگے میں نے یہ سب لوگوں کے لیے لکھی ہے، جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں میرے لیے نفع ہے. پھر ہم نے اس کا ٹرانسلیشن کروایا. اردو زبان میں یہ سیرت حبیب کے نام سے الحمدللہ پرنٹڈ صورت میں بھی ہے اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی. آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اور ہاں، اس کے آڈیو لیکچرز بھی موجود ہیں. اس کتاب میں بہت پیاری بات ہے جو مجھے آپ کو بتانی ہے. وہ لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سب وہ کتاب پڑھیں اور یہ واقعہ بھی پڑھیں، پھر آپ کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی. یہ تعلق کی روشنی ہے، محبت کی. پھر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ کے بارے میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ تھیں، ان کے توکل کے بارے میں بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جڑوں کی خوشبو شاخوں میں آئی جایا کرتی ہے. تو میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں جڑ کون ہے اور شاخ کون؟ جڑ سیدہ ہاجرہ اور شاخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیٹا بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نئی پاور آتی ہے، نئی انرجی آتی ہے. یہ انرجی میڈیسن ہے آپ کے لیے. آپ اس انرجی میڈیسن کو استعمال کریں، اوروں کو بھی استعمال کروائیں، اوروں کو بھی ایسی سٹوریاں سنائیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد روشنی ہونا شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت والی زندگی
چیلنجز قبول کرنے والی زندگی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زمانے میں بڑا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیر معمولی انسان بننے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے برین کو اللہ تعالیٰ سپر برین بنائے۔